رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون۔ حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے۔ بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز۔ حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں، کفر نہیں، حسد ہے۔ مولا علی کا قول ہے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا، کبھی یہ کام نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میں کسی کو دیتا ہوں، کسی سے روک لیتا ہوں۔ تحفہ لینا دینا محبت کی علامت ہے، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا اور اس کو بھی ذرا رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں کچھ کو عطا کرتا ہوں، کچھ سے روک لیتا ہوں، اور فرمایا میں جس سے روک لیتا ہوں نا اس بندے سے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں جسے میں دیتا ہوں، جسے میں نے نہیں دیا اس سے میرا پیار زیادہ ہے۔ اللہ سے رزق حلال مانگو، غلط طریقوں سے نہ کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، میرا نہیں میرے نبی کا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ روٹی کی بڑی تنگی ہے،